शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहां हाशिम अपनी बेटी हया के साथ रहता था। हाशिम एक गरीब दर्जी था जिसने अपनी जिंदगी सिलाई करके गुजारी थी। उसकी बीवी का इंतकाल हया के बचपन में ही हो गया था और तब से हाशिम ही उसकी दुनिया था। हया नन्ही सी बच्ची थी जब से उसने अपने अब्बू की कड़ी मेहनत देखी थी। दिन भर दुकान में बैठकर सिलाई करना, फिर भी घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दुकान छोटी थी, ग्राहक कम आते थे और अब तो उसके कुछ पुराने ग्राहक भी किसी और दर्जी के पास जाने लगे थे। अब्बू, आप परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है, हया हमेशा यही कहती थी। हाँ बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हाशिम ने उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान था। एक दिन मकान मालिक दुकान पर आया और सख्ती से बोला, हाशिम भाई, अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं दिया तो दुकान खाली करनी होगी। हाशिम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो जानता था कि अगर दुकान चली गई तो उनकी रोजी रोटी का भी कोई सहारा नहीं रहेगा। घर आकर हाशिम ने हया को ये बात बताई, लेकिन हया डरने के बजाय बड़े इत्मीनान से बोली, अब्बू, अल्लाह हमेशा गरीबों का सहारा बनता है, हम सब्र करेंगे और देखना, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हाशिम ने एक लंबी सांस ली और रात को नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगी। लेकिन क्या वाकई कोई रास्ता निकलेगा? क्या अल्लाह उनके सब्र का फल देगा? दुकान का किराया देने की मियाद करीब आ रही थी, लेकिन कोई इंतजाम होता नजर नहीं आ रहा था। हाशिम रोज दुकान खोलता बैठता, लेकिन मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता। कभी कोई छोटा मोटा ऑर्डर मिल जाता तो कभी पूरा दिन खाली बैठकर गुजर जाता। हया हर दिन अब्बू की दुकान पर जाती, उनके लिए खाना ले जाती और हर बार हौसला बढ़ाने के लिए कहती, अब्बू, आप फिक्र मत करें, अल्लाह हमें देख रहा है और जब हम सब्र करेंगे तो वो हमें जरूर नवाजेगा। हाशिम उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ था। अब बस 3 दिन बाकी थे और किराया चुकाने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। इसी बेचैनी के आलम में एक दिन जब हाशिम अपनी दुकान में खाली बैठा था, तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने नजर उठाई तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी दुकान में दाखिल हो रहे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और चाल में इत्मीनान झलक रहा था। उन्होंने हाशिम को सलाम किया और बोले, बेटा, मुझे एक कुर्ता सिलवाना है, क्या तुम बना दोगे? हाशिम के चेहरे पर हल्की रौनक आई। आखिरकार कोई ग्राहक तो आया था। उसने बुजुर्ग का माप लिया और पूछा, आपको कब तक चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, जब तुम्हारा दिल चाहे तब दे देना, मैं जल्दी में नहीं हूं। हाशिम को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने सिर हिला दिया और काम में जुट गया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से कुर्ता तैयार किया। जब बुजुर्ग 2 दिन बाद कुर्ता लेने आए तो उन्होंने उसे पहनकर देखा और खुश होकर बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। मैं तुम्हें एक सलाह दूं, अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करो और अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। ये कहकर उन्होंने हाशिम को अपनी मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए, लेकिन हाशिम ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी मेहनत की मजदूरी से ज्यादा नहीं ले सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तुम्हारे लिए भलाई के दरवाजे खोल देगा। देखना बेटा,
صبر اور بھلائی کبھی جایا نہیں جاتے۔ امتحان اور بڑا۔ ہاشم کو ان کی باتیں بہت گہری لگیں۔ اس نے سوچا کہ وہ واقعی اپنی مشکلوں میں الجھ کر دوسروں کی تکلیف کو بھول گیا تھا۔ اگلے دن جب وہ دکان پر بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا ہے۔ وہ دکان کے اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، بس باہر سے ہی کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا چاہیے؟ بچے نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولا، امی کہتی ہیں کہ ٹھنڈ آ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں۔ میرے ابو نہیں ہیں اور امی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہاشم کا دل پگھل گیا۔ اسے اپنے حالات یاد آئے، کیسے وہ بھی مفلسی میں جی رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے بچے کے لیے گرم کپڑے نکالے اور انہیں سلنے لگا۔ جب وہ تیار ہو گئے تو اس نے کپڑے بچے کو دے دیے اور کہا، یہ لو بیٹا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بچے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ اسی شام اچانک دکان کے سامنے ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا جو کافی رئیس نظر آ رہا تھا۔ اس نے دکان کے اندر آ کر ہاشم سے پوچھا، کیا آپ ہی درزی ہاشم ہیں؟ ہاشم نے حیرانی سے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ آدمی مسکرایا اور بولا، مجھے ایک اچھا درجی چاہیے تھا اور کسی نے تمہارا نام لیا۔ کیا تم میرے لیے کچھ کپڑے بنا سکتے ہو؟ ہاشم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے حامی بھری اور نئے گراہک کے لیے کپڑے سلنے لگا۔ جب اس نے کپڑے تیار کر دیے اور وہ آدمی لینے آیا تو اس نے بہت خوش ہو کر کہا، تمہارا کام بہت عمدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سارے کپڑے سلنے کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر ہاشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مدد تھی۔ لیکن کیا اب اس کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی؟ اللہ اس کے لیے اور بھی راستے کھولے گا؟ امیر آدمی نے ہاشم کا کام دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے اور بھی کئی کپڑے سلوانے کا آرڈر دے دیا۔ ہاشم کی دکان میں دھیرے دھیرے رونق بڑھنے لگی، لیکن مشکلیں ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جب ہاشم مکان مالک کو پیسے دینے گیا تو اس نے کہا، اب کرایہ بڑھا دیا گیا ہے، تمہیں اب ہر مہینے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ ہاشم پریشان ہو گیا۔ اسے لگا کہ ابھی مشکلیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن حیا نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ابو، ہم نے اللہ سے دعا کی تھی نا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی دوران وہی بزرگ پھر سے دکان پر آئے اور بولے، بیٹا تمہاری دکان کی جگہ بہت چھوٹی ہے، میں تمہیں ایک اور دکان دلوانے میں مدد کر سکتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ ہاشم چونک گیا۔ کیا سچ میں ایسا ممکن تھا؟ لیکن بزرگ نے اسے یقین دلایا کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس کے بندے کے لیے راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہاشم کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اسی دکان میں محنت کرتا رہے یا پھر نئے موقع کو اپنا کر آگے بڑھے۔ بزرگ نے ہاشم کو ایک بڑے بازار میں دکان دلوانے میں مدد کی۔ یہ دکان پہلے سے بڑی تھی اور یہاں زیادہ گراہک آتے تھے۔ اب ہاشم کی سلائی کا کام تیزی سے بڑھنے لگا۔ نئے گراہکوں کے آرڈر آنے لگے اور پہلے سے زیادہ آمدنی ہونے لگی۔ حیا بہت خوش تھی۔ وہ روز ابو کے ساتھ دکان پر جاتی اور ان کا ہاتھ بنٹاتی۔ ایک دن وہی امیر آدمی پھر سے دکان پر آیا اور بولا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ تم میری فیکٹری کے لیے کپڑے سلنے کا کام سنبھال لو۔ ہاشم کو یقین ہی نہیں آیا۔ یہ تو بہت بڑا موقع تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی رحمت تھی جو اس کے صبر کا انعام بن کر آئی تھی۔ ہاشم اب ایک غریب درزی نہیں رہا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اس کا کاروبار جم گیا۔ حیا کو اب اچھی تعلیم مل رہی تھی اور ان کا گھر اب خوشحال تھا۔ ایک دن حیا نے ابو سے پوچھا، ابو، کیا آپ نے دیکھا؟ اللہ نے ہماری سن لی۔ ہاشم کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ہاں بیٹی، اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بس صبر اور یقین رکھنا چاہیے۔ اب ان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہاشم نے اپنے پرانے محلے میں ایک اسکول کھلوایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اللہ نے ان کی مشکلوں کو آسان کر دیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ صبر اور یقین کے ساتھ اس کا سہارا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔